ایک کو باہر سے بندہ ٹپکا ہے تو وہ باتیں کرتا ہے. تو میں نے آج میسج دیا ہے, ایک دن دیکھتے, میں رانا ناصر صاحب سے انڈائریکٹلی بات نہیں کی, میں نے انہیں میسج دیا ہے, رانا صاحب آپ ذمہ دار ہیں ساری چیز کے, یو آر لیڈنگ دا گروپ. جس طرح اس گروپ کو میں اور شیخ نسیم لیڈ کر رہے ہیں, اگر کسی ایک بندے نے غلط بات کی تو ہم سمجھیں گے کہ پورا گروپ غلط بات کرتا ہے. اور جس دن ہم نے اپنے گروپ کو ذرا اجازت دی نا, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ بھی کیسے شہر میں گھومتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے منہ کالے کیے تو ہم کی بہت سی چیزیں کالی کریں گے, اور دیکھتا بھی نہیں کہ کام کہاں سے کالا ہو گیا. بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ایک لعنت ہے ایسی باتیں کرنا, ایسی سوچ کرنا, نفاق پیدا کرنا جسے اللہ اور اللہ کا رسول اور شرافت کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہمارے پاس تو کوئی بم نہیں ہے جس طرح بتا رہے ہیں, لیکن بمبوں کو چلانا ہمیں بھی آتا ہے. میں تو ٹرین ہوں ویسے بھی, آرمی سے ریٹائر ہوں. 14.5 mm 4 لوگوں کی گن چلاتا تھا میں, کیپٹن تھا میں ایک ایک کمپنی میں, جہازوں میں اڑاتے تھے. چلو اگر اللہ نہ کرے یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا شہر ہے, ملک صاحب ہمارے سب بھائی ہیں, مالفین بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی بزنس کمیونٹی ہیں, لیکن کسی ایک کی وجہ سے وہ گند گلا, اس گند پر کڑما چھپا کے دساں گے یاد کرو گے. میں پھر آج تحمل سے آج سے کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہمیں کسی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہیے. ایک شخص ہے, اس کا گجرا والا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور حیرت تو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہمارے وہ دوست جو کل ہمارے ساتھ باریاں لے رہے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, وہ بھی ساتھ جا کے کیسی کیسی باتوں سے سٹیج سجا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بھٹ صاحب یہ جو یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ ان کے ایک شخص کی نہیں بلکہ ان کے پورے گروپ کی عکاسی کرتی ہے. میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ کچھ چیزیں آپ کی عزت تک آ جائیں, کچھ ہاتھ آپ کے گلے تک آ جائیں. الحمدللہ کسی بھی احتساب کے لیے ہم تیار ہیں, سارا گروپ تیار ہے الحمدللہ کسی بھی احتساب سے. اول تو ہمارا گروپ خود احتساب کرتا ہے, لیکن کوئی کہیں بلائے سارا گروپ تیار ہے احتساب کے لیے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے. صدقہ خیرات کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ہم, لیکن اپنی عزت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز نہیں ہے. تمام وہ چیزیں قربان کر دیں گے جو عزت کی طرف انگلی اٹھے گی. اور وہ جو سفید بالوں والے بھی کچھ دوست ہمارے ادھر بیٹھے ہیں, وہ ہوش کے ناخن لیں, وہ عقل کا مظاہرہ کریں. جن پودوں کو پھل لگا ہوا ہے کوئی سوچ سمجھ کے بات کریں, اور یہ بھی ذہن میں رکھے کوئی اینٹ مارے گا تو پتھر بھی دیکھے گا. کوئی بزدل ایسا شخص نہیں ہے یہاں پہ جو سمجھے جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میرے پاس بمبوں والے لوگ کچھ نے کہا وہ بم لے کے آیا ہوا ہے, کچھ یہ لے کے آیا ہے. میں توبہ توبہ کر کے کہتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں ایسی بری گھڑی سے, برے وقت سے. میں کوئی ایسے چچو مچو نہیں ہوں, میں بھی پٹھان ہوں, اور نہ مجھے ڈر لگتا ہے کس بات سے. جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی جنگ کا ماحول پیدا ہونے والا ہے, کہ شاید کوئی جنگ لگنے جا رہی. میں حیران ہوں کہ خدا کے بندے, آپ کو اتنی شرم نہیں آتی, آپ کو تھوڑی سی حیا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا خیال ہی رکھ رہے ہیں کہ یہ بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپس میں کوئی پاکستان اور انڈیا کا کوئی ٹاکرا نہیں ہو چلا. میں نہیں چاہتا کہ میرے شہر کے ماحول میں کسی کے گریبان کی طرف بھی انگلی اٹھے. میرے اوپر آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں اپنے سینے میں وہ برداشت کرتا ہوں, اور یہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, اللہ نے مجھے عزت دی تھی, جن کو اللہ عزت دیتا ہے ان کے متعلق لوگ فضول گفتگو بھی کچھ کرتے ہیں. آپ جیسے کمزور آپ کر لیں جتنی کرنی ہے, لیکن میں ایک موقع آپ کو دوں گا, اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ بات کی تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں اور آپ کو جواب نہیں دے رہے, تو کمزور الحمدللہ نہیں ہے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم, اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی تو میں آپ کو ایسا جواب دوں گا, آپ یاد رکھیں گے. میں آپ کو دوبارہ اس گجرانوالہ کی دھرتی پہ ایسی بات کرنے کی آپ کو ہمت نہیں ہوگی.
ये एक मौका मैं आपको आखिरी दे रहा हूँ। उसके बाद आप मुझे फरमा रहे हैं कि आप डॉन बने हुए हैं, और बेशर्म आदमी, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो आप इस इज्जत का ख्याल रखें। मेरे ताया ने इस शहर की 12 साल खिदमत की है। मेरे तरफ अगर किसी एक बंदा को उंगली उठा के कहे कि हमने किसी के साथ बदतमीजी की है या खुदा ना खास्ता कभी किसी से बदतमीजी से बात भी की है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। आप बात करते हैं, शायद आप होश में नहीं होते, शायद आप किसी ऐसी चीज़ के एडिक्टेड हैं जो आपको इस तरफ ले जाती है। आप अपनी हालत पे भी रहम करें। अल्लाह ताला आप दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा बीमार हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह आपको दिमागी सेहत भी दे। और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये सवाल रखना चाहता हूँ कि आप ये बात याद रखें, हम लोगों ने एक दूसरे को मिलना है, हम एक दूसरे की शादियों पे जाना है, हम लोगों ने एक दूसरे के मरने पे और पैदाइश के बच्चों पे शादियों पे जाना है। आपने इस बंदे से दोबारा मिलना है या नहीं मिलना। आप हमारे ग्रुप के मुताबिक बार बार कहते हैं, अभी एक लेटेस्ट खबर मुझे मिली, कहते हैं कि वो दोबारा ये कहना शुरू किया है कुड़म ग्रुप। मुझे बताएं कि इनमें से तो कोई आपस में रिश्तेदार नहीं है। कुड़म ग्रुप किसको कहते हैं? अपनी बात करें कि आपका बुगस ग्रुप है, आप लोग सारे बुगस की वजह से एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। आप बताएं कि आप कोई मलक ज़हीर के बुगल में, कोई इखलाक अहमद भट्ट के बुगल में, कोई इस बुगल में कि मेरी कुर्सी पीछे नहीं लगी, मेरे बाप की साथ नहीं लगी, इस बुगल में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। कोई बंदा उमर अशरफ के बुगल में उधर इकट्ठा हो गया। आप लोग हमें बातें करते हैं कि हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिटी की क्या खिदमत की है। आप बताएं कि आपके आसिम अनीस साहब आपको सदर बनाने में किसका किरदार था? आप बताएं कि आपके जो घटिया कनेक्शन था आपने वो किससे लगवाया था? मैं वो एहसानात की एक लंबी फहरिस्त नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह ने कहा है कि एहसान करके जिताना नहीं चाहिए। अगर एहसानात गिनाने शुरू किए तो शेख असलम साहब आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपको तो शर्म नहीं है, मुझे शर्म है। खुदा की कसम आपको ये गालियां निकालते हैं आपके पीछे, और ये बात आप भी जानते हैं, और आप सिर्फ अपने बेटे को फेडरेशन का सदर बनाने के लिए सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे। इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये हो गए आने जाने हैं मेरे लिए भी, ये मेरा साल गुजर गया पता नहीं लगा। आप सदर बने, आपका भाई सदर बना, शेख साहब आपने सबको सदर बनाया, आपके बेटे की किस्मत में सदर बनना नहीं था, वो नहीं सदर बन सका। ये अल्लाह के फैसले हैं। जब अल्लाह ने जिस चीज का फैसला जिसके मुकद्दर में लिखा हो वो होके रहता है।